روزے بخشوانے گئے تھے تو نمازیں گلے پڑ گئی۔ اب چاہیے یہ جو رپورٹرز یونینز ہیں اسلام آباد کی کہ وہ یہ درخواست اپنی واپس لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ بڑا ایڈورس آرڈر کر دے۔ جب ادارے اور کے آپس میں اگر لڑائی ہو جائے تو وہ ملک کے لیے بہتر نہیں، وہ نظام کے لیے بہتر نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ عدالتوں اور حکومت کے درمیان جو محاذ آرائی ہے وہی سب سے بڑی خبر ہے اور اسی پر ہی یہ ویلاگ کروں گا۔ سب سے پہلے تو تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دوں، دو پٹیشنز فائل ہوئی تھی، ایک لاہور ہائی کورٹ میں اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور استدعا یہ تھی کہ پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن دیا ہے کہ جس میں آپ عدالتی کارروائی کی خبر نہیں دے سکتے، ٹکر نہیں چلا سکتے چینل، اس کے خلاف حکم امتناعی مل جائے۔ تو آج دونوں عدالتوں نے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے، حکم امتناع نہیں دیا اور نوٹسز پر لاہور ہائی کورٹ نے بلا لیا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے تو یہ آرڈر کر دیا کہ جناب آپ من و ون جو صحافی ہیں وہ بھی اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ تو عدیل سرفراز ایک بڑے سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لو جی روزے بخشوانے گئے تھے تو نمازیں گلے پڑ گئیں، اور اس میں انہوں نے دونوں وہ جو پریئر ہے اور جو اس میں جو آرڈر ہے اس کی انہوں نے وہ آرڈر شیٹ بھی لگائی ہے اپنے ٹویٹر میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس طریقے سے کہا، اور بلکہ سجسٹ وہ کر رہے ہیں کہ اب چاہیے یہ جو رپورٹرز یونینز ہیں اسلام آباد کی کہ وہ یہ درخواست اپنی واپس لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ بڑا ایڈورس آرڈر کر دے۔ اچھا، یہ تو معاملہ تھا چیف جسٹس صاحب کی عدالت کا اسلام آباد میں۔ لیکن اسلام آباد میں ہی جو جج ہیں محسن اختر کیانی، انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور مقدمے میں ریمارکس دیتے ہوئے کہ اب ہم جو مسنگ پرسن کیس ہے، کیونکہ آج فرحاد احمد جو شاعر ہیں ان کا معاملہ تھا، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ٹائم مانگا تھا، تو اس پہ آج یہ کہا جج صاحب نے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست فیل ہو رہی ہے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں، ریاست فیل نہیں ہو رہی، اور محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اب آئندہ مسنگ پرسن کا جو کیس ہے اس کی ہم لائیو کوریج کا بندوبست کریں گے، اور یہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، اس میں کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوریج ہے اس پر پابندی لگائی جائے، تو پیمرا کے آرڈر میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے ٹکرز اور یہ ساری کہانی جو ہے یہ بیان کی جا سکتی ہے۔ ویری ویری انٹرسٹنگ ریمارکس۔ دوسرا، میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں شیخ عابد عزیز اور ان کے سامنے تھے جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ، وہاں پر بھی بڑی بات ہوئی، آرٹیکل 19A کی بات ہوئی۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو پیمرا کا جو آرڈر ہے یہ ایک ضابطہ اخلاق کے تحت ہے یا کسی قانون کے تحت ہے؟ تو بتایا گیا کہ ضابطہ اخلاق کے تحت ہے۔ تو اس پر اظہر صدیق صاحب نے بڑے اسٹرانگ آرگومنٹ دیے۔ ایک موقع پر عدالت نے اندیا دیا کہ شاید یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اس پر لارجر بینچ جو ہے وہ بن جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال بڑی جو بحث و کے بعد پیمرا کو اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز ہو گئے 29 مئی کے، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو استدعا تھی کہ حکم امتناعی جاری کیا جائے، حکم امتناع جاری کیا جائے پیمرا کے آرڈر کے خلاف، یعنی اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، وہ عدالت نے اس سے گریز کیا اور جواب مانگ لیا، نوٹس دے دیے۔ 29 مئی جو ہے وہ تاریخ ہے۔ تو اوورآل آج اس حوالے سے جو صحافیوں کی کوشش تھی، جرنلسٹ یونینز کی اگر کوشش تھی، کچھ انڈیویجولز جو آزادی صحافت کے علمبردار ہیں، ان کو اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، دونوں جو ہائی کورٹس ہیں ان سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے بہت ہی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ
جب ادارے اور کہ آپس میں اگر لڑائی ہو جائے تو وہ ملک کے لیے بہتر نہیں، وہ نظام کے لیے بہتر نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر ججز کی اور اداروں کی، عدالتوں کی عزت نہیں کی جائے گی تو پھر یہاں سے بھی کسی کو کوئی عزت نہیں ملے گی، اور بالکل قطعی طور پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی عدالتوں کو دبا سکتا ہے۔ جو ججز ہیں یہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ لیکن اگر کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے، تو پھر ہم سے بھی وہ کوئی امید نہ رکھے، اور اس معاملے میں بالکل کسی طرح بھی کوئی بھی جو ہے نا وہ لے تو لال سے کام نہیں لیا جائے گا۔ ویری ویری سگنیفیکنٹ، ویری امپورٹنٹ یہ ہے ان کی تقریر۔ لیکن اس سے قبل آج پنجاب حکومت نے 6 ججز کا تقرر کر دیا، اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، کنزیومر کورٹ ہے۔ 6 جو ججز تھے ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اٹارنی جنرل صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے پیش کیا، تو جس پر عدالت نے جو وفاقی حکومت کے ماتحت عدالتیں ہیں ان کے ججز کی تقرری میں کچھ ٹائم دے دیا گورنمنٹ کو، اور اس کو ڈسپوز آف جو کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی شروعات آج ہمیں نظر آیا آن دا پارٹ آف پنجاب گورنمنٹ کہ شاید وہ اس مسئلے کو تھوڑا جو ایک کنفرنٹریشن ہے عدلیہ کے بیچ میں اور ایڈمنسٹریشن کے، اس میں تھوڑا تناؤ جو ہے لاہور کی حد تک کم ہوا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں، فرحاد صاحب کا جو میں نے ابھی ذکر کیا شاعر کا، تو اس میں انہوں نے ایجنسیوں کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جو گریوٹی ہے صورتحال کی، اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اس کی وہ ریفلیکشن ہے۔ اور بہت جو فرحاد احمد کی گمشدگی کا معاملہ ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس بنتا جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے آج یہ کہا محسن اختر کیانی صاحب نے کہ میں ان ججز میں نہیں ہوں جو کسی کے خلاف آرڈر کریں تو پھر اپیل کرنے کا ٹائم دے دیں۔ نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن شاید غالباً وہ بابر ستار صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جب سزا سنائی تو ساتھ ہی جج صاحب نے، عدالت نے، بابر ستار صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا انہیں اپیل کے لیے، جس پر وہ اپیل میں گئے، جو انٹر کورٹ اپیل ہے، اور اس میں ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو بہت ہی محسن اختر کیانی صاحب ویری اوپن، ہی از ناٹ منسنگ ہز ورڈز، ہی مینز بزنس، کہ آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے، اور وہ جو بھی ایگزیکٹو یا ایجنسیز کہیں سے بھی کوئی انہیں ایسا نظر آتا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس ہے اسلام آباد میں، رات جہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی تھی، آج وہاں پر جنگلے لگا کے دفتر، وہ جو سامنے گراؤنڈ ہے اس کو، آفس کو ذرا بڑا بنا کے، تو وہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی موجود رہی، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی آتے جاتے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور پہلے اتنا زیادہ وہاں پر رونق نہیں ہوتی تھی، لیکن رات جو پولیس کا ایکشن ہے اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ آفس میں آئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ریزسٹنس کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے